اب لوگ کہتے ہیں نا کہ روحانیت کا عملیات سے تعلق نہیں ہے. سر بہت گہرا تعلق ہے, اتنا گہرا تعلق ہے کہ جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے, کہ جیسے ہمارے جسم میں اگر روح نہیں ہے تو ہمارا جسم بیکار ہے, کسی کام کا نہیں ہے. اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا میں, تصوف کی دنیا میں, سلوک کی دنیا کے اندر عملیات بیسیکلی ہم لوگوں نے سمجھا ہی غلط ہے. عملیات کو ہمیں عملیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عملیات ہیں کیا. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر آج تک کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں, اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں, ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور کیا جاتا ہے, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ رب کا کوئی نام ہو, چاہے وہ قرآن کی آیات ہو, چاہے وہ قرآن کی سورت ہو, چاہے وہ بزرگوں کے منہ سے نکلے ہوئے دعائے کلمات ہوں, دعائیہ کلمات ہوں, یا جو بزرگوں نے اعمال کیے ہیں وہ اعمال ہوں. ان کا پیروکار ہونا, ان کا پیروکار بننا عامل کہلاتا ہے. اب ہم نے اس کو دنیاوی بازاری نام دے دیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے. میں اس بارے میں ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ عملیات کے چکر میں پڑتے ہیں وہ پھر سلوک سے دور ہو جاتے ہیں, جو لوگ عملیات سے پڑھتے ہیں وہ سلسلے کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں, جو لوگ عملیات کے چکر میں لگ جاتے ہیں پھر وہ اس طریقے کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, جبکہ اس کے بغیر یہ رستے ناممکن ہے آپ طے کر پائیں. اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جو اعمال تعلیم کرتا ہوں, میں جو سلسلے کی تعلیمات کرتا ہوں, میں جو ذکر و اذکار تعلیم کرتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو عامل ہے, جبکہ میں عامل نہیں ہوں. میں تو سلسلے کی ان تعلیمات کو عام کر رہا ہوں جس میں میں نے خود اپنی زندگی بسر کی ہے. اب یہ آپ کے سوچنے کا, آپ کے سمجھنے کا زاویہ ہے کہ آپ کس زاویے سے سوچتے ہو, کس اب آپ کی جو فراست ہے, آپ کی جہاں تک حد دماغی ہے وہاں تک سوچ سکتے ہو. اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اب اس ذکر کو کنٹینیو کرنے والا, تواتر کے ساتھ پڑھنے والے کو آپ کیا کہو گے؟ ذاکر, کہ وہ ذکر کرتا ہے رب کا. اب جب وہ ذکر کر رہا ہے آپ اس کو ذاکر کہہ رہے ہو, تو وہ عمل کس چیز پہ کر رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. عمل اسی پہ کر رہا ہے نا جو اس کو ذکر تعلیم کیا گیا. ذکر کرنے والا ذاکر کہلاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ذاکر عمل کر رہا ہے نا, اور عمل کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ عامل. اب بتائیں کتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کے دو نام, کہ جیسے میں ہوں کہ میرا نام واجد ہے لیکن میں محمد واجد کے نام سے پکارا جاتا ہوں, میں عبد الواجد کے نام سے پکارا جاتا ہوں. اب کوئی مجھے عبدل کے نام سے پکارے, اب میں اس کو بولوں نہیں بھائی میرا نام واجد ہے, عبدل کے نام سے نہ پکارو مجھے. اب کوئی مجھے ڈاکٹر کہتا ہے, اب میں اس کو کیا بولوں گا؟ بھائی ڈاکٹر نہیں کہو, مجھے واجد کہو. اب میری نسبت آگے شاذلی لگ جاتی ہے. مجھ پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مجھے شاذلی صاحب کہے, کوئی مجھے مولوی صاحب کہے, کوئی مجھے عامل کہے, کوئی مجھے واجد کہے, کوئی مجھے عبدل کہے, کوئی مجھے ڈاکٹر کہے سب کس کو رہے؟ ایک واجد کو. بالکل اسی طریقے سے مثال جو نا روحانیت کے رستے کی ہے. اس پہ عمل کرنے والے کو زاہد بھی کہتے ہیں, عابد بھی کہتے ہیں, عامل بھی کہتے ہیں. اب جس سے کوئی عبادت گزار بندہ ہے اس کو عابد کہہ دیا, بھائی یہ تو بڑا عابد ہے. اب یہ ذکر کرتا ہے, بہت ذکر کرتا ہے, یہ ذاکر ہے. اچھا یہ سورہ فاتحہ کا عمل کر رہا ہے, یہ عامل ہے. سورہ قریش پڑھ رہا ہے, یہ عامل ہے, عمل کر رہا ہے اس پہ. اب بتائیں یہ سلسلے سے ہٹ گیا یا سلسلہ یہ اس چیز کو سمجھنے کا نام ہے عملیات. اب سلسلے کی جتنی تعلیمات ہیں, اب میاں حضور کو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا. میں نے میاں حضور کا وہ زندگی کا حصہ لیا جب میاں حضور اپنی پوری جوانی عروج پہ تھے, اور اس وقت میں نے اس رستے میں قدم رکھا تھا, سلوک کے رستے میں. اور جب بادشاہ پورا جوان ہو, اپنے شباب پر ہو, عروج پر ہو, اور جب آپ اس کی صحبت اختیار کریں آپ کی تربیت مختلف زاویے سے ہوگی. اور جب بادشاہ اپنے انتہا کے عروج پر پہنچ جائے
یعنی کہ ایک جوانی کا شباب اور ایک بالکل وہ عمر کہ جو انتہا پر ہو، اور جب اس میں کوئی تربیت آتی ہے اس کے دائرے میں فرق ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بادشاہ کی 3 زندگی کے حصے ہم کرتے ہیں، ایک اس کا جوانی، ایک اس کا بچپن کا حصہ، ایک اس کی جوانی کا حصہ، اور ایک اس کا انتہا کا حصہ. اب جیسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، آپ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے آپ انتہائی وقت میں ملے. آپ کا بالکل انتہائی وقت تھا، آپ کا ابتدائی وقت تھا. اب اسی طریقے سے آپ حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ ابتدائی کے وقت کے ساتھی ہیں. آئی بس سمجھ میں، ایک قصے میں جلال آیا، ایک قصے میں جمال آیا، ایک قصے میں شان و شوکت آئی. اب وہ صحابی رسول کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائی وقت میں سے، ان صحابیوں کا جو مقام مرتبہ ہے وہ آپ کے بعد والے صحابی کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ اس وقت وہ حصہ تھا کہ جب دین کے لیے تکالیف اٹھائی گئیں، اس کا مقام الگ تھا، اس کا مرتبہ الگ تھا. میں بالکل آسان سی مثال حضور کی دے رہا ہوں آپ کو، اور حضور کی زندگی کے اگر ہم 3 حصے کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا وہ حصہ کہ جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور ایک حصہ وہ آپ نے جو ہجرت کی، اور ایک حصہ وہ آپ کا جب آپ قائم مقام ہوئے. اور اس دوران جتنے صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں داخل ہوئے، وہ سب کے درجات اور جتنے بھی گزرے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک سب کر لے جانے والے تھے. لیکن کوئی ایسا صحابی رسول نہیں ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سب کر لے جائے. تو یہ ترتیب چلی آ رہی ہے انسان کی زندگی کی. اب روحانیت کے رستے کے اندر، عملیات کے رستے کے اندر، اس سفر کے حصے کے اندر اگر میں اپنے مرشد کے پیروکار، میں ان کا پیروکار ہوں، میں ان کے رستے پہ چلتا ہوں، ان کی تعلیمات کو عام کرتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان کی زندگی کا کون سا حصہ میں نے اپنی زندگی اس زندگی میں صرف کری. مجھے وہ جو وہاں کے اس جوانی کے جو مشاہدات مجھے ملے وہ شاید آپ کے نصیب میں نہ ہو، اور لیکن جو آپ کے حصے میں جو ملے وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ ہو، آپ کے بعد آنے والوں کے. تو یہ سب کچھ تمہید باندھنے کا مقصد اور یہ سب کچھ سمجھانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے والد محترم کے ساتھ، میں نے جو زندگی کا اپنا ایک بڑا حصہ میں نے ان کے ساتھ صرف کیا، ان کی خدمت میں ان کا ادب بجا لایا، ان کی خدمت کی اور ان سے محبت کی اور ان کے ہر کام میں آیا. تو مجھے جو کچھ وہاں سے اس وقت میں ملا نا، وہ آج کے وقتوں میں وہ بیاضیں نہیں کھلتی میاں حضور کی، کیونکہ اس کی آدھی بیاضیں تو میرے حصے میں آئی جو میں اپنے پاس لے کر خاموشی سے سائڈ میں ہو گیا، اور جو کچھ انہی بیاضوں تو کھول کر میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے خود سنا، خود سیکھا، خود دیکھا، خود پڑھا، خود پریکٹیکل کیا، خود آپ کو تعلیم کیا. تو اس میں فرق تو ہے نا. تو یہی کچھ آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ ہم جو سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، جو سلسلے کے ذکر و اذکار بتاتے ہیں، جو اعمال تعلیم کرتے ہیں، یہ روحانیت ہی ہے. یہ وہی راستہ ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس راستے پہ چلا کہ جس راستے پہ تو نے نعمتیں عطا کریں. اچھا، نعمتوں کا پانے والے لوگ کون ہیں؟ وہی کہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں. اب اولیاء کرام کو وہ نعمتیں ملی تو کیوں ملی؟ کسی نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی، کسی نے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دی، کسی نے پوری زندگی خلق کی خدمت میں گزار دی، کسی نے اپنی پوری زندگی جہاد میں گزار دی، کسی نے اپنی پوری زندگی اسلام کا جھنڈے کو سر بلند کیا. تو ہر شخص اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے زاویے سے گزارتا ہے. ہر دور میں انسان کی زندگی کے جو گزارنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
کہ جیسے آج کے لوگ آپ زندگی بسر کر رہے ہو، آج سے 100 سال پہلے کے لوگ وہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے، اور جو 100 سال پہلے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے وہ ان سے 100 سال پہلے والی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہر دور میں ترقی ہوتی رہی، ہر دور میں زاویات بدلتے رہے، لیکن دین وہی رہا ہے جو اسلام تھا شروع سے لے کر آخر تک، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں ایسا عمل آپ کے لیے لایا ہوں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کر لیتا ہے، ایک بار اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، صرف ایک بار اس کو سچی نیت سے کر لیتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص صاحب ایمان اس دنیا سے جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خود ضامن ہوں، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کی جنتی ہونے پر کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، صرف ایک بار عمل کر لینے سے۔ اب ہمیں عمل کے دروازے، اعمال کے دروازے ہمارے کہاں کھلتے ہیں آپ کو معلوم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ آپ نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی، آپ نے اعمال تعلیم فرمائے، آپ ہی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، آپ نے بتایا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے تم نے، کیونکہ ہم تمام لوگ آپ ہی کے پیروکار ہیں، آپ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ ہی کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم جو عمل آپ کو تعلیم کرتے ہیں، جو طریقہ کار بتاتے ہیں، وہ سارے ہمارے الحمدللہ اوپر سے ہی چلے آ رہے ہیں ترتیب وار۔ وہ صرف ایک عمل ایسا کہ صرف زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو، اور ایک دفعہ پڑھنے میں آپ کو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے جنتی ہونے کے ضامن ہوں۔ اور پھر اسی عمل کے بارے میں، اسی دعا کے بارے میں حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 3000 بیماریاں موجود ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے محبوب، کہ انسان کے جسم کے اندر 3000 بیماریاں ہیں۔ 1000 بیماریوں کو طبیب جانتا ہے، لیکن 2000 بیماریوں کو کوئی طبیب نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اس عمل کو خالی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3000 بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ہر بات حق ہے، اور ایسا عمل جو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس عمل کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھے وہ سانپ اور بچھوؤں سے محفوظ رہے۔ یعنی کہ گھر کے اندر جو موذی جانور ہوتے ہیں نا، وہ اس کے قریب بھی نہ آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خالی لکھ کر اس عمل کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے نا، وہ تمام جادو کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جناتوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر اس شر سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ جو تمہیں ایذا دیتی ہے، جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، جو تمہیں نقصان دے۔ کیسا عمل ہوگا یہ؟ لوگ بولتے ہیں نا آپ جو عمل تعلیم کرتے ہیں حضور نے کہاں فرمایا، صحابہ سے کیا فرمایا؟ تو بھائی یہ حضور فرما رہے ہیں، صحابی رسول فرما رہے ہیں اس عمل کے بارے میں، اور یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی شخص اس عمل کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے کسی مردے کو بخش دے، یعنی کہ اس کے کوئی آبا و اجداد میں کوئی فوت ہو گیا ہو، اب اس کے احباب میں کوئی فوت ہو گیا ہو، اور وہ بہت ظالم تھا یا بہت نیک تھا، یا آپ دیکھتے ہو نا اکثر مردوں کو خواب میں دیکھتے ہو کہ کوئی مردہ آپ سے کچھ کھانا مانگ رہا ہے، کچھ کپڑے مانگ رہا ہے، کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے، کچھ تکلیف میں دیکھتے ہو، کچھ وہ کرتے ہو۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان علی شان ہے کہ کوئی شخص اپنے مردے کے لیے 41 مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے اس کا ثواب اس مردے کے نام پہ بخشتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کی قبر کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اور اس کے مشرق سے مغرب تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس میں نور ہی نور بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسی عمل کو لکھ کر اگر جب مردے کی تدفین کی جاتی ہے اس کے قبر پہ اگر رکھ دیا جائے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مردے کے جو قبر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، منکر نکیر سے سوالات آسان ہو جاتے ہیں صرف لکھ کر. یعنی کہ وہ شخص اپنی زندگی میں مر گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے کوئی آبا و اجداد میں سے، آپ کے کوئی بہن بھائیوں میں سے، آپ کے کوئی احباب میں سے کوئی مر گیا، آپ نے صرف اور صرف یہ عمل لکھا اور اس کی قبر کے اندر رکھ دیا. صرف رکھنے سے ہی اور 41 مرتبہ پڑھ کر اس کو بخشوا لینے سے، اس کی روح کو پہنچا دینے سے اس کے قبر کے اوپر سے عذاب اٹھایا جاتا ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب اس کے دائیں جانب 1,00,000 گز تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بائیں جانب 40,000 گز دور تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے دائیں بائیں بھی اگر کوئی قبروں پہ عذاب ہو رہا ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں جو قبروں پہ عذاب ہوتا ہے اس تک کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی کہ 40,000 گز اس کے بائیں جانب، 40,000 گز اس کے بیک کی جانب، 40,000 گز اس کے سامنے کی جانب اللہ تعالیٰ تمام اس سے عذاب کو ختم کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، صرف یہ رکھنے اور پڑھنے کی برکت سے. اس عمل رزق کے لیے آپ نے بہت اعمال کیے ہیں، کاروبار کے لیے آپ نے بہت اعمال کیے ہیں، آئی بس جادو کو ختم کرنے کے بہت اعمال کیے ہیں. کیا آپ نے مرنے کے بعد کی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا معلوم آپ اعمال پڑھ لے ہوں، آپ کا وقت اجل آ جائے. اس کی کیا تیاری کری ہے آپ نے؟ اس عمل کو کہتے ہیں عہد نامہ. اور عہد نامہ ایسا کہ ہر شخص اس سے واقف ہے لیکن اس کی اہمیت سے غافل ہیں، عہد نامے سے غافل ہیں. حضور نے یہ عہد نامے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایک بار اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اگر وہ پڑھ لے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. کیونکہ یہ وہ عہد نامہ ہے جو روحوں سے میثاق کے دن، یعنی کہ الست کے دن، کہ جب رب نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تب روحوں نے جو سنا تھا وہ یہی عہد کیا تھا، یہی عہد نامہ کیا تھا. قالوا بلا، کیوں نہیں. وہ پہلے کے لوگ قبروں کے اندر باقاعدہ عہد نامہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. آج کل کے کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے لوگ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن ہم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ حق فرمایا، جو حضور نے کہا وہ حق کہا. آپ ذرا اپنے آبا و اجداد کے لیے، جو لوگ آپ کی دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر آپ ان سے محبت رکھتے ہو، آپ صرف 41 مرتبہ پڑھ کر ان کو اصال کر دیں. میں نہیں کہتا، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے صرف عہد نامے کی برکت سے. وہ کتنا عہد نامہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب بالکل لوگ اس کو بھلاتے جا رہے ہیں. اس کو یاد دلانے کے لیے میں نے آج کی ٹرانسمیشن کی ہے کہ عہد نامے کو دیکھو، عہد نامے کو پڑھو. آپ کے ہر پنسورے میں موجود ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے لو، آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی، آپ پی ڈی ایف میں دیکھ لو عہد نامہ. عہد نامہ تو ایسا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کے اندر رکھتے ہیں عہد نامے کو، اور خود باقاعدہ پڑھتے ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایک مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں کہ جب ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ان کا دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. اگر وہ قبر میں اتارے جاتے ہیں تو وہ قبر پہلے ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. یہ وہی عہد نامہ ہے
کہ جس کے پڑھنے والے پر عذاب ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا، ایک رائی کے دانے کے برابر. آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، ہے نہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، عہد نامہ موجود ہے، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لیں، آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں. اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھ لیں گے اور اپنے بچوں کو وصیت کریں گے کہ بیٹا جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ میرا ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ میرے کفن میں رکھ دینا. دنیا کے لیے تو سب اعمال کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ایک چھوٹی سی تیاری ہے، یہ کر لو. موت و زندگی کا نہیں پتا کسی کا، لیکن حقیقت ہے یہ بات کہ انسان کی اصل زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ابھی کی جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں نا، یہ ہماری مثال بالکل ایسے کہ جیسے ہم رات کی نیند لیتے ہیں. اب سو رہے ہیں نا، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں، لیکن خواب دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، کبھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، کبھی خواب دیکھ رہے ہیں ہم کسی اچھی جگہوں پہ جا رہے ہیں، کبھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کبھی خواب دیکھ رہے ہیں ہم کسی ملک چلے گئے، کبھی کسی ملک چلے گئے، بہت خوش ہو رہے ہیں. اور کبھی خواب کے اندر تمہیں ہدایت کی جاتی ہے، تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے، تمہیں تاکید کی جاتی ہے، پھر تمہیں بشارتیں خواب میں دی جاتی ہیں. کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. کہ جس طرح ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں رات کو سوتے وقت کہ ہمیں ہوش نہیں ہوتا، ہم بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، ایسی ہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. جب ہم جاگتے ہیں نا، جب ہمیں یہاں پہ موت واقع ہوتی ہے تو اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے. تو اس وقت کی تیاری کے لیے ہمیں اپنا عہد نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو اس کی وصیت کرنا چاہیے. اور عہد نامہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صلہ ملنا ہی ملنا ہے. اچھا دنیا میں کیسے ملنا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ملے گا، نہیں، دنیا میں ہی ملے گا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو شخص عہد نامے کو پڑھتا رہے اور اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے سے اور ہر قسم کے موذی جانور جو آپ کو ایذا دیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. اور جادو سے، سب سے زیادہ ڈر انسان کو سحر اور جادو سے ہی ہوتا ہے نا، انسان اس سے محفوظ ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رستے تو آپ نے ہی ہم لوگوں کو تعلیم کریں. اگر ان سے ہٹ کر ہم چل رہے ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی عمل تعلیم کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ بولیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح نہیں کر رہے. ہمارے تو ہر عمل کی سند ہے، سند کے ساتھ ہے، اجازت کے ساتھ ہے، مستند ہے. میرا کوئی بھی بتایا ہوا عمل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ کو اس کی اجازت کہاں سے ہوئی ہے، اس کی سند کیا ہے اور یہ کن کن بزرگوں نے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ الحمدللہ میں جانتا ہوں، میں جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں. میں دوسروں کی طرح ایسا نہیں کرتا کہ ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا اور ڈال دیا، نہیں. عہد نامہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس سے غافل ہو رہے ہیں. تو خدارا اس غفلت سے جاگو، کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، کم از کم اپنے لیے ایک مرتبہ تو پڑھ لو اس کو. اور جو شخص اپنے بزرگوں کے لیے پڑھ کے رکھتا ہے، اپنے بزرگوں کے لیے اپنی زندگی میں پڑھتا ہے، اس کے بزرگوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے. یعنی کہ کسی کے پیر و مرشد ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ان کے لیے ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ان کا فیض اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم اس میں روحانیت کا حصہ جو اس کو اس زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں نا،
اللہ تعالیٰ اس عہد نامے کی برکت سے اس بزرگ کو اس کی زندگی میں جو تصرفات عطا کیے، جو دعائیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ شخص کو ملنے شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ان بزرگ کے لیے صرف ایک بار پڑھتا رہتا ہے۔ اب آپ 40 دن کی پڑھائی کے لیے تو بیٹھ جاتے ہو، 1 سال کی پڑھائی کے لیے فوراً آپ کو تیار کر لیتے ہو، آپ ترک جلالی بھی کر لیتے ہو، ترک جمالی بھی کر لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، لیکن میں نے آپ کو اتنا شارٹ کٹ راستہ بتایا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے کتنی محنتیں کری ہیں، تمہیں نہیں معلوم بھی اس بات کا کہ 40 سال عبادتوں میں گزار دیے، 60 سال عبادتوں میں گزار دیے۔ اب تم چاہتے ہو کہ ان کی عبادتوں میں تمہارا حصہ ہو جبکہ تم ان سے ناواقف ہو، چاہتے ہو نا؟ اب تم اپنے بزرگ کے آخری وقت میں ملے، آئی بس ہمیں تم نے بیعت لی اور تمہارے حضور کا وصال ہو گیا، تم نے بیعت لے لی، اب تم پریشان ہو، اب تم کیا کرو گے؟ اب اس عہد نامے کے ذریعے تم اپنے بزرگ سے فیض لے سکتے ہو، اس عہد نامے کے ذریعے ان نعمتوں کو لے سکتے ہو جو اس بزرگ کو ملی ہیں، اور اس عہد نامے کے ذریعے ہی تمہاری وہ تعلیم و تربیت بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عہد ہے کہ جو ایک سے جڑا ہوا ہے، اور یہ پورے جڑا ہوا ایسے کہ پورے ایک زنجیر کے مانند ہے کہ جس طرح شجرے کے اندر بزرگوں کے نام ترتیب وار آ رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ پڑھنے والے ایک دوسرے کی کڑیوں کے ساتھ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ جن لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے زنجیر کے مانند۔ آپ نے جبھی تو کہا تھا کہ عہد نامہ پڑھنے والے کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ لیکن افسوس، ہائے افسوس، صدا افسوس کہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ کہ اتنا آسان کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ بھائی آپ اپنے جو آپ کے پیارے دنیا سے گزر گئے 41 مرتبہ پڑھ کے ان کو بخشوا دو۔ ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے ان کے اوپر سے تمام عذاب کو اٹھا لیا جائے، اور پھر جب تم اس جگہ پر ہو، تمہیں ضرورت ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایسے بندے کے دل میں تمہارے لیے ڈال دے گا کہ تو اس 41 مرتبہ اس کے لیے بھی پڑھ، اس نے اپنی زندگی میں اس کے لیے پڑھا تھا۔ سمجھنا بات، حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ اللہ تعالیٰ ہر احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے۔ اگر میں آج کسی کے لیے پڑھ کے اس کو بخشوا دیتا ہوں، کل کو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں تو مجھے جب ضرورت ہو تو پھر کوئی دوسرا ہو وہ مجھ پر پڑھ کے بخشوائے تاکہ میں آگے کی طرف نکلوں۔ یعنی کہ آپ نے اس کو پڑھ گیا اور اگر وہ اس چیز سے عذاب سے نکل گیا تو اس پر احسان ہوا نا، تو ہر احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان۔ تو میں نے آپ کو آج کا عمل ایسا عمل تعلیم کیا ہے جو آپ کی زندگیوں کو جوڑ دے گا، جو مرنے کے بعد، اچھا جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، ایسا بھی ممکن ہے اگر آپ عہد نامے کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہو تو۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ میں دنیا میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد بھی میں اسی کے ساتھ رہوں، میں عہد نامہ پڑھنا شروع کر دوں ایک بار۔ میں چاہتا ہوں نا جس طریقے سے میں دنیاوی اعتبار سے زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں، میں مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزاروں۔ عہد نامہ میں ایک کمال کی خاصیت یہ ہے کہ عہد نامہ ایک دوسرے کو جوڑتا ہے۔ عہد نامے کے اندر جوڑنے کی ایک قوت موجود ہے، ایک روحانیت موجود ہے، ایک نور موجود ہے، ایسا نور کہ جو صرف جوڑنے کی قوت رکھتا ہے، قلب سے قلب کو ملا دیتا ہے، وہ پوری ایک زنجیر کے جوائنٹ بنا دیتا ہے۔ عہد نامہ ہمیں دنیا میں بھی جوڑتا ہے اور آخرت میں بھی جوڑتا ہے۔ عہد نامہ ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ ابھی عہد نامے کو آپ سمجھے نہیں کہ عہد نامہ کیا ہے، کہ جس کے بارے میں حضور نے یہ کچھ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو
کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام عہد کر لیا کرو۔ عرض کی، فرمایا کیسے؟ آپ نے فرمایا جو شخص صبح و شام عہد نامے کو ایک دفعہ پڑھے گا، ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش کے مصلے کے نیچے رکھ دے گا، اور بروز قیامت منادی دی جائے گی، یعنی کہ منادی کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ کے پاس عہد ہے ان کا، کہ انہوں نے دنیا میں عہد کیا تھا۔ اور یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عہد نامے پڑھنے والا جب بروز قیامت جب اس کو لایا جائے گا نا جنت میں جانے کے لیے، تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا، اور اس کی سواری براق کی طرح تیز سواری ہوگی، اور جب وہ اپنی سواری میں سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا تو لوگ اہل جنت کہیں گے یہ کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی نبی ہوگا، یہ کوئی ولی ہوگا، یہ کوئی پیغمبر یا کوئی شہید ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ پیغمبر ہے نہ یہ نبی ہے، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہے جو اپنی زندگی میں عہد نامہ پڑھتا تھا۔ یعنی کہ اس وقت اہل جنت کے لوگ اس شخص کے اوپر رش کریں گے۔ بھائی یہ سب ہمیں حدیث سے ملا ہے، ہمیں حضور کی زندگی سے ملا ہے، یہ سب کچھ بڑے صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ پھر میں کہوں گا افسوس کہ ہم عہد نامے سے غافل ہیں۔ کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا، اگر ایک بار پڑھ لو تو سال میں ایک بار پڑھ لینا، مہینے میں ایک بار پڑھ لینا، ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر جمعرات کی شب ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر پیر کی شب ایک بار پڑھ لیا کرو، ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو۔ لیکن عہد نامے کا پڑھنا تمہارے لیے تمام اعمال سے بہتر ہے، جو کچھ تو اپنے لیے رکھتے ہو کر کر۔ ہم جو کچھ بھی اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کرتے ہیں نا، وہ تو بہتر ہے، وہ ایک نور ہے جو ہم کچھ اپنے لیے سمیٹ کے رکھ رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے۔ اور پھر جو لوگ عہد نامہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نور علی نور۔ عہد نامہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ قریش پڑھی اپنی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، ہم نے سورہ قریش اپنی آخرت کے لیے رکھی اپنے لیے، اب ہم نے ایک پوٹلی بنا کے سورہ قریش رکھی، اب اس پوٹلی کو ہم گرہ لگا کے اس کو پیک کر دیں گے تاکہ ضائع نہ ہو، تو عہد نامہ پڑھنا اس پوٹلی کو بند کرنے کے برابر ہے کہ آپ نے اپنے لیے محفوظ کر دیا کہ اب یہ کہیں نہیں جانا، اب یہ کسی حال میں خرچ نہیں ہونا۔ خرچ ہونے سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، وہ اعمال ضائع ہو گئے، آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا، وہ آپ کے اعمال ضائع ہو گئے جو آپ نے سورہ قریش کی پوٹلی بنائی ہے۔ تو اس عہد نامہ اس اعمال کے ضائع ہونے کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ آپ سے اگر غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ کے یہ اعمال ضائع نہیں ہوتے، یہ عہد نامے کی ہے برکت۔ آپ نے سنا ہے نا تاریخوں میں کہ آپ لوگ کچھ لوگ ایسے کی بھی ہم نے واقعہ سنے کہ جو مقبول بارگاہ لوگ تھے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ اور جو عام لوگ تھے وہ مقبول بارگاہ ہو گئے۔ تو کوئی نہ کوئی عمل تو تھا نا ان کا کہ جو اللہ کو اس کا عمل پسند آیا، کہ جیسے ایک بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ نے کیا کرا تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھی تھی کہ کہیں نالی میں پڑی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، آپ نے اس کو چوما، آپ نے کہا تیرا مقام تو میرے سر پر ہے، آپ نے اس کو اپنی پگڑی میں رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہی عوض آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس مقام پر حضرت جنید بغدادی کو رشک تھا۔
اعمال عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے نا. آپ کوئی نیک عمل کر لو, آپ کسی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, یہ بھی عمل ہے آپ کا, اور اس کا کرنے والا عامل کہلاتا ہے. لیکن ہائے افسوس, صد افسوس کہ ہم نے عاملین کے نام کو غلط لے لیا. تو میں سمجھتا ہوں خدارا لوٹیں اپنے اصل کی طرف, اور اس غفلت کی نیند سے جاگیں کہ جو عہد نامہ ہے. آئی بس